اچھا ٹاپک بھی ایسا ہے تھوڑا سا سلو تیز فاسٹ. اچھا فرام برن آؤٹ ٹو بیلنس ٹاپک ہے اور مینٹل ہیلتھ پہ. تو پہلے تو سب سے پہلے آئی گیس سارے لوگ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, تھک چکے ہیں, تو تھوڑا سا میرے خیال سے کچھ چیز ویز کر لے. چیز تھوڑی آواز نکال سکتے ہیں سارے لوگ؟ ایکسرسائز کرا دوں گا پھر سے. چیز کیا ہے تو دو زور سے چیز. تو تھوڑا سا جو ہے اب تھوڑی سانس آئی کچھ. اچھا کرایا اس لیے دیٹس ویری امپورٹنٹ ان مینٹل ہیلتھ. اگر آپ کسی انوائرمنٹ میں ہے تو یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے آج جو ڈسکس کرنے کا کہ مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ جو برن آؤٹ ہے ہمارا, چاہے ہمارا کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ڈینٹل کلینک پہ ہے, کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے, تو برن آؤٹ ایک بہت کامن ایشو ہے. آپ کے جو کولیگس ہیں, آپ کے جو اسٹاف ہے, وہ آپ کو ہر وقت ٹیز کر رہا ہے اور آپ انوائے فیس کے اندر ہے. مستقل طور پہ آپ پریشانی میں رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹیز کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تنگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو کام کرنے کا پوٹینشیل ہے انفارچونیٹلی وہ ٹھیک نہیں رہتا. یہ مجھے سلائڈ چینج تھی. سلائڈ چینج اسی میں ادھر نہیں, دس ون ادھر نہ ادھر نہیں. تھینک یو. چلے جی. اچھا جو مینٹل ہیلتھ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے چیلنجز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمیں اسے کوپ اپ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اسے ہمیں بیلنس کرنے کا طریقہ نہیں آتا. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو بیلنس کرنے کا اور کوپ اپ کرنے کا طریقہ سیکھیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ وہ پریکٹس سے ہوگا. مستقل طور پہ آپ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی چیز جو کر رہے ہیں وہ اسٹریس آپ کے انوائرمنٹ میں کون سی چیز پروڈیوس کر رہی ہے. جو اسٹریس ہے جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے نہیں, چاہے وہ گھر کا اسٹریس ہے, وہ ڈرائیور کا ہے, وہ گاڑی کا ہے, وہ اسٹاف کا ہے, وہ اسسٹنٹ کا ہے, یا کلینک آپ کی نہیں کھل رہی وہ بھی ایک اسٹریس ہے اگر آپ کلینک مینجمنٹ کر رہے ہیں. مٹیریل آپ کا نہیں آ رہا وہ بھی ایک اسٹریس ہے. اسسٹنٹ آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا, آٹو کلیو نہیں ہو رہی, چیزیں نہیں ہو رہی. تو انفارچونیٹلی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ اگر آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ کا اسٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ اس کا سولوشن نکالتے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کا سولوشن بھی نہیں نکال سکتے. حالت ہماری کچھ ایسی ہوتی ہے, کلینک پہ پہنچنے سے پہلے 10 فون آ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ والا کیس آیا نہیں, یہ والا سامان تھا نہیں, کارٹریج ذرا ایسی ہو گئی ہیں, گلوز آپ کے یہ والے پہنچے نہیں, ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا, پیشنٹ نے یہ کہہ دیا, آپ نے اسٹاف رکھا ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے مجھے ناراض کر دیا, میں جا رہا ہوں کلینک چھوڑ کے. تو 10 مسائل ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. اچھا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسائل نارمل ہے, لیکن انفارچونیٹلی بیک آف دا مائنڈ وہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ ذہن کے اندر اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوس ہوتے ہیں. پھر کوئی گھر پہ مسئلہ ہے, کوئی ڈرائیور کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ ہے. تو اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے اندر مستقل طور پہ پریکٹس, صبح میں کالج کر رہے ہیں, شام میں پریکٹس کر رہے ہیں, دوسری جگہ کون کال جا رہے ہیں. تو آپ کو جو ریلیونگ ایریا ٹائم ہے, جو بریدنگ ٹائم ہے, وہ آپ نہیں لیتے. جب آپ بریدنگ ٹائم نہیں لیتے تو انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ وہ مسائل بڑھتے رہتے ہیں اور آپ کا خاموشی سے جو ہے وہ ایکیوٹ پرابلم کرونک میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا. ایک اس کے لیے, اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک یہ کیو آر اسکین اگر آپ سب لوگ کر لیں تو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, یو ول سی کہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ایک ویل چارٹ ہے جو ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا. اگر آپ کیو آر اسکین کریں گے, سب نے کر لیا تو میں آگے شفٹ کروں. بیک کروں, یس اوکے. اچھا ایک ویل چارٹ کس نے پریزنٹ کیا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. کہ انسان سوچتا ہے کہ میں سکسیزفل ہوں, میری کامیابی ہو, میں کسی اعتبار سے پیسے والا بن جاؤں, میرا ایک اسٹیٹس ہو, میرا نام ہو, میرے سوشل میڈیا ہو, میرا فلاں ہو, ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے.
لیکن جب وہ ترقی پہ سکسیس پہ پہنچ جاتا ہے تو سکسیس کی ڈیفینیشن لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب کسی کی اپنی اپنی ہے. سکسیس ڈز ناٹ مین کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا, بہت ساری گاڑیاں آ گئی, بہت سارا اسٹیٹس آ گیا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ سکسیزفل ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکسیس صرف آپ تک محدود ہوں, آپ اکیلے رہ جائیں, آپ جو ہے اسپریچولیٹی کے اعتبار سے اسپریچولی آپ ٹھیک نہ ہوں, آپ عبادت ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب سے آپ نہ کرتے ہوں, تو آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. آپ کا سیلف امیج کیسا ہے؟ آپ ہر وقت ڈرے ہوئے ہیں, یار پتہ نہیں میرے بارے میں کون کیا جاذب نے کیا سمجھا, فلاں نے کیا دیکھا, یار پتہ نہیں صحیح ہوں نہیں ہوں, میں چھوٹا ہوں, مجھے لوگ سنتے نہیں ہیں, مجھے لوگ پوچھتے نہیں ہیں, میں ایسا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ویسا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہپنوسس کے اندر وہ ٹریننگ کراتے ہیں کہ آلویز تھنک اباؤٹ, آپ ایک اپنی پکچر نکالیں, ایک اپنی لیپ ٹاپ پہ یا گھر کی بڑی اسکرین کے اپنے اوپر بڑی زوم کر کے لگائیں, زوم آؤٹ کر کے اپنے دماغ میں سب کانشیس مائنڈ کو یہ کمانڈ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ بھی اتنے ہی اعلیٰ ہیں جتنا کوئی اور, آپ کو چھوٹے نہیں ہیں, آپ کو بھی وہی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو کسی اور کو دی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ. کوئی اپنے آپ کو گروم کر لیتا ہے, کوئی نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ یو کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹرین کرتے ہیں. اور یہ ایک ویل ہے, اگر آپ اپنے آپ کو ویکلی یا منتھلی بیسس کے اوپر ایویلویٹ کریں, ریگولر بیسس کے اوپر, تو یو ول سی ود ان اے منتھ کہ آپ اپنے 11 کمپوننٹ کو کیسے امپروو کرتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے بزنس اور کریئر اسٹڈی کے اعتبار سے آپ کا لیول بہت ہائی ہو, اس کو نمبر آپ دیتے ہو 10 یا 8 واٹ ایور, لیکن باقی کیٹیگری کو دیکھیں, فائنینس ہو سکتا ہے آپ کی بہت اچھی ہو, ہیلتھ فٹنس آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یوزلی پریکٹس میں اتنا بزی ہوتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فٹ ہیں, ہم کیونکہ ہر وقت ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں, ادھر دوڑ رہے ہیں, ادھر گاڑی میں جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, میں کالج کی 10 سیڑھیاں چڑھتا ہوں, 20 چڑھتا ہوں, میں ادھر جاتا ہوں. دیٹس ناٹ دا فٹنس. فٹنس کے لیے الگ ٹائم چاہیے, آئسولیٹڈ چاہیے, اور وہ اسی کے لیے فکس ہونا چاہیے. آپ کے سوشل فرینڈ سرکل, ہم کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کیوں اس سے ملوں, میرے کلاس میٹ ہے, بس میں بزی ہوں. لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یو ول سی وہی دوست آپ کو یاد آئیں گے کہ یار میرے قریبی جنازے میں, میرے شادیوں میں, میرے اس ایونٹ کے اندر کوئی لوگ نہیں ہے, میں اکیلا ہوں, میں خود ہی ہیرو ہوں, میں خود ہی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, خود ہی بہت بڑا پروفیسر یا ڈینٹسٹ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی لوگ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس, اوپر والے لوگ, یا آپ کے بچے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, تو چاہے جتنا پیسہ ہو آپ کے پاس, جتنی ساری سہولیات ہو, اگر وہ نہیں کنیکٹڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ چیزیں دونوں طرف سے لوز کر رہے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے, بچے کہتے ہیں ابا میرے رہتے نہیں ہیں گھر پہ. تو انفارچونیٹلی میرے لیے بھی الارمنگ ہے, اور میں نے جب یہ ویل دیکھنا شروع کیا تو سچ بات یہی ہے کہ میں بھی اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ میں اس کو فل ٹھیک نہیں کرتا. تو میں ابھی میری ریٹنگ اگر میں بتاؤں گا تو بہت بری ہے, آئی ایم ٹرائنگ کہ اس ریٹنگ کو ٹھیک کروں. تو اب منتھلی بیسس کے اوپر انالیسس کرتا رہتا ہوں کہ ہاں بھائی میری ریٹنگ کہاں جا رہی ہے, کس کیٹیگری میں. اینڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی کے گریجویٹ ہیں, ہم یہ اب سیکھ رہے ہیں. آپ اگر ابھی سے سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے انشاءاللہ آسان ہوگی. فیملی امپورٹنٹ ہے, پیسہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ سارے لوگ جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے, کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. تو گاڑیاں, بینک بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے, فیسلٹی امپورٹنٹ ہے, لیکن ساتھ میں فیملی کے ٹائم, فیملی سے ریلیشن, فیملی سے بانڈ, کوالٹی ٹائم. ٹائم تو ہم سب دیتے ہیں, کوالٹی ٹائم از امپورٹنٹ. وہ آپ کتنا دیتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریلیشن شپ دوستوں سے, لوگوں سے, سوشل سے, واٹ ایور. ریکریشن اینڈ فن. آپ کہتے ہیں یار میں تو بہت آئسولیٹڈ آدمی ہوں, مجھے کمرے میں بند رہنا پسند فرماتا ہوں, میں تو بات ہی نہیں کرتا. ایسا بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو کوئی ایکٹیویٹی, آپ کے ریکریشن, فن, واٹ ایور, فیملی, مووی, اسپورٹس, جو بھی کرنا چاہیں. کنٹریبیوشن آپ کا سوسائٹی کے اندر کتنا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایز اے مسلم ذمہ ہے کہ آپ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, آپ اپنے پیسے سے, آپ اپنی نالج سے, آپ کسی کی مدد سے, کسی کو خالی مسکرا کے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو روز اگر ہم ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو, تو آپ رات کو صرف 2 منٹ اپنے آپ کو دے دیں اور آپ سوچیں کہ آج میں نے دن میں کسی کے لیے کچھ کیا, کسی کے لیے کوئی اچھا کام کیا. اور اگر نہیں کیا تو اس مطلب ہے کہ آپ نے دن وہ ضائع کیا. آپ نے ہو سکتا ہے اپنے لیے سکسیس کے لیے بہت ساری چیزیں کی ہوں گی, لیکن انفارچونیٹلی کمیونٹی سروس از ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ دیں گے تو آپ کو بھی ملے گا, اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی خوش ہوتا ہے. تو آپ کو روح کا سکون ملتا ہے. روح کا سکون صرف اور صرف
آپ کو دینے سے ملتا ہے. آپ اپنی نالج شیئر کریں, دولت شیئر کریں, جو بھی آپ کے پاس ہے آپ دے سکتے ہیں, مسکراہٹ شیئر کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ. پرسنل گروتھ. آپ ایک دوسرے کے پیچھے, ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں. آپ کے اندر اسکل ہے, آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. میں سب بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کریں اینڈ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ واٹ یو آر. آپ کے اندر اگر اسکلز ہیں تو اسکلز آپ کلینک کریں. کس نے کہا آپ کا دوست اگر FCPS کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ جائیں؟ آپ نہیں کر سکتے, مت کریں بھائی. اور وہ اچھی پریکٹس کر کے آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں گے. کسی کے اندر پوٹینشیل ہے کہ اکیڈمکلی ہی از اسٹرانگ اور شی از اسٹرانگ, تو وہ کرے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتا, آپ ڈیٹا سائنسز کے اندر بہت سارے بچے ہمارے کام کریں, ڈیٹا سائنسز کا کام کریں, تو انٹرپرینورشپ آپ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ, لیکن ایکسپلور کرنا ضروری ہے. بہت سارے ڈینٹسٹ ایز اے انویسٹر کام کر رہے ہیں ڈینٹل کمیونٹی کے اندر. وہ چائنا سے یونٹ 25-30 خرید کے لے آتے ہیں, سامان خرید کے لے آتے ہیں, وہ بزنس کر رہے ہیں, بیک پہ ہیں, خاموشی سے پیسہ کما رہے ہیں. تو اگر آپ کا بزنس مائنڈ ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیب ڈائریکٹر لوگ بن رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن فرسٹ ایکسپلور یور سیلف. سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا, میں ہوں کیا. مجھے ماں باپ نے زبردستی بنایا, اب میں بن گیا ہوں, اب مجھے کرنا کیا ہے. تو انفارچونیٹ جو پرابلم ہے, جو سینئر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جاب کے لیے, وہ اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوچا ہی نہیں کہ بھائی میں کر کیا سکتا ہوں. وہ ایک دفعہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح ٹریک پہ چلے جائیں گے. تو آئی گیس یہ اگر آپ منتھلی بیسس کے اوپر بھی اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کو فائدہ ہوگا. ریٹنگ اگر 5 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا کم ہے, 5 سے اوپر ہے تو اٹس فائن, آپ صحیح طرف جا رہے ہیں, پازیٹیو طرف جا رہے ہیں. اچھا, کیونکہ ٹائم بہت رن اپ ہو گیا تو آئی وانٹ کہ میں جو مین چیزیں وہ ہائی لائٹ کر دوں. ایموشنل ایگزاشن ہمارا جو ہے کہ ہم بیسیکلی کیا ہوتا ہے, بیک آف دا مائنڈ ہمارا دماغ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. آپ کلینک میں جا رہے ہیں لیکن مسائل ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود ہیں, وہ مستقل طور پہ آپ کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں, ٹریگر کرتے ہیں. پھر پیشنٹ نے خدا نخواستہ کمپلین کر دی کہ میرا ڈینچر ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب گر رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. یا کسی ٹیچر نے صبح آپ کو کچھ کہہ دیا, یا گھر سے آپ کچھ کہہ کے نکل گئے. تو جو پرابلم والی بات ہے وہ پورا دن آپ لے کے چلتے ہیں, رادر کسی نے آپ کی تعریف کی ہو, کسی نے پیشنٹ نے آپ کو کہا ہو کہ یار زبردست ڈاکٹر صاحب میں تو اب کھا رہا ہوں, خوش ہوں. اب وہ خوشی والی بات آپ بات نہیں کرتے, آپ وہ غم والی بات پورا دن لے کے گھومتے ہیں, یار گاڑی والے صبح نے اس نے یہ کر دیا, یا فلاں نے یہ کہہ دیا. تو ایک پرابلم پورے دن کا خراب کرتی ہے, جو آپ کی 10 اچھی چیزیں تھیں آپ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کی, پورا دن آپ نے خراب کر دیا. تو کوشش کریں کہ اپنی ایک اچھی بات دن کی, آپ صبح اگر کم از کم اٹھ کے کلمہ پڑھتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, آپ وہی بات پکڑنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مجھے یہ کرنے کا موقع ملا. پازیٹیوٹی آپ کے دماغ میں 3 چیزیں بیسیکلی, ایونٹ, رسپانس اینڈ آؤٹ کم. ایونٹ کیا ہے, اس کا رسپانس ہے, رسپانس آپ کے اوپر ہے. رسپانس آئیدر پازیٹیو اور نیگیٹو. مثال کے طور پہ, یار امی مجھے ہی کیوں مارتی ہیں, تو اگر آپ یہ سمجھنے کہ آج امی نے مجھے بہت ڈانٹا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں رائدر کہ آپ کہیں کہ میں غصہ کرنے شکر آپ مجھے ڈانٹتی ہیں, میں یوں, میں کیا رہ گیا ہوں. دوسری صورت میں آپ یہ سوچیں کہ یار شاید ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے, میں پوچھ لوں آپ نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی. آٹومیٹکلی آپ کو ہمدردی ہوگی, دوستی ہوگی, یار اماں کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں. راستے میں گاڑی ٹھکنے لگی, آپ نے 2 گالیاں اس نے دی, 2 گالیاں آپ نے دی. ہو سکتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی ہو سکتا ہے کہ اس کے باس نے اتنی سنائی ہو, بیچارہ رش میں ہو. جیسی آپ جو سیکنڈ پارٹ سوچیں گے نا, ایونٹ کا رسپانس, کہ ہو سکتا ہے کہ یار ایمرجنسی ہو, یہ ہاسپٹل جا رہا ہو, آپ کو اس سے سمپیتی محبت ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار جانے دو یار, کچھ نہیں ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے, لیٹ اٹ گو. لیٹ اٹ گو کی عادت جو ہے آپ کی زندگی کو آسان بنائے گی, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اب ہماری پریکٹس ورکنگ لانگ آورس, ورک لوڈ زیادہ ہے, ٹرومیٹک ایونٹس ہیں, سبسٹینس یوز ہے, پرائر ہسٹری, سوسائڈل تھاٹس, بہت ساری چیزیں ریگولر کی بیسس کے اوپر آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں. میں ساری چیزیں کٹ آف کر رہا ہوں تاکہ آپ کو جو مین بات ہے اس کے اوپر لے کے آؤں. کامن ایشوز جو ہم فیس کرتے ہیں, دیٹ از اینزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس آپ کا جو ہے, ریلیٹڈ ڈس آرڈر, سلیپ ڈس آرڈر. آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے یار میں دیر سے سوتا ہوں. آپ بہت سارے ڈینٹسٹ سے پوچھیں, یار میں تو رات کو 2-3 بجے تک سوتا ہوں, صبح اٹھ جاتا ہوں 8 بجے. وہ اس کو نہیں معلوم کہ خاموشی سے یہ آپ کو چیک کرنا ہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں یا آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں
یا آپ کی ایجیٹیشن ہے بیہیویئر کے اندر, یا آپ کسی کی بات سننا نہیں چاہتے, وہ اس لیے کیونکہ بیک آف دا مائنڈ آپ کا ایکیوٹ مینٹل فیز سے کرونک مینٹل فیز کے اندر جا چکا ہے. آپ نے اپنی ایویلویشن کبھی کرائی نہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو یا کسی اپنے دوست کو یا پارٹنر کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یار میں خود ڈاکٹر ہوں, لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں اس کو بھی دماغی خرابی ہے. تو آپ کو کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو موسٹ افیکٹو اپروچ ہے مائنڈفلنس بیس ہے, پروگرام کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی CBT, اور آپ کا پیئر سپورٹ. آپ اپنی سیلف اسسمنٹ اور سیلف ایویلویشن کر سکتے ہیں مستقل طور پہ. اپنے آپ کو بتائیں, اپنے آپ کو ٹرین کریں. اور میں نے بات بتائی کہ آپ نے ایونٹ رسپانس اور آؤٹ کم کے اوپر اگر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یہ FDI کی ٹول کٹ سے میں ابھی آپ کو آگے اس کا لنک آپ کو بتا رہا ہوں. جو کرنے کی بات ہے دیٹس FDI کی ٹول کی کٹ آپ کھولیں گے تو اس میں بہت سارے کی پوائنٹ ہیں, آپ اس کو فل کریں اور اپنی ایویلویشن اس میں کر سکتے ہیں. یہ 1 منٹ آپ نے جو انہیل اور ایکزیل اگر آپ کر لیں تو آپ خود اپنے آپ کو روز کر کے دیکھتے ہیں. گاڑی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, خالی انہیل اینڈ ایکزیل کریں اپنے آپ کو, تو یو ول فیل آپ کا مینٹل اسٹریس بہت ریلیز ہوگا, آپ کا آکسیجن لیول ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس میں تسبیح بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ انہیل کرتے ہوئے اللہ پڑھتے ہیں, کوئی تسبیح پڑھتے ہیں, آؤٹ کرتے ہوئے اللہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو مینٹل ریلیکس ملے گا. آپ صرف 1 منٹ آپ کر کے دیکھ لیں. آپ کوئی کر کے دیکھیں گے؟ بریدھ ان کریں, فوکس کرنا ہے اپنی سانس کے اوپر, اپنی سانس کے اوپر فوکس کرنا ہے. وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ سر آگے ہے, وہ ابھی آگے ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں. سر جیسے سب کانشیس مائنڈ کو کمانڈ اگر دے دی نا کہ میں سویا ہوا ہوں, بہت سے لوگ نیند میں سوتے ہوئے جاگتے ہیں اور جاگتے ہوئے سوتے ہیں. تو اگر آپ سوئے مووی دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے نا کہ مووی دیکھ رہے ہیں, ایسے آپ جاگ بھی رہے ہیں لیکن سوئے ہوئے, کیونکہ سب کانشیس مائنڈ کو کمانڈ دے دیتے ہیں کہ بھائی سو جا. تو گاڑی ڈرائیو کرتے بھی اگر ہم دیکھیں تو آٹو پروگرام پہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. ہمارے جیسے لوگ, گاڑی چل رہی ہے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی, ایک دم آتا ہے اب آ گئی, آنکھیں کھلی ہیں, کیونکہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے. ادروائز تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر آپ انہیل اور ایکزیل کریں تو آٹومیٹکلی جب آپ بریدھ ان بریدھ آؤٹ کریں گے, آٹومیٹکلی آپ تھوڑی دیر میں, جیسے ایگزام میں کہتے ہیں اسٹریس ختم ہو گیا, کم ہو گیا, اور ہوتا ہے. اور میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, آپ تسبیح ایڈ کر لیں, اللہ کی تسبیح کر لیں, کچھ بھی کہیں, آپ کو بلیو نہیں, آپ کو اچھا لگے گا, آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے اور آپ ذہنی طور پہ پرسکون فیل کریں گے. اگر یہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو اسٹریس لیول آپ کو ایسے نیچے آئے گا, اینڈ دیٹ از گارنٹیڈ. آپ کر کے دیکھ لیں, جو اسٹریس میں ہو وہ خاموشی سے کر کے دیکھیں اپنے آپ کو چھپ کے, اینڈ دے ول فیل کہ اسٹریس کا لیول یہاں سے یہاں آ جائے گا. اچھا, بیسکلی جو کرنے کی بات ہے وہ ہم انفارچونیٹ نہ آرگنائزیشن کے اندر, نہ کلینکس کے اندر, نہ باقی جگہوں پہ ہم کو سپورٹ پرووائڈ نہیں کر رہے. مینٹل ہیلتھ سپورٹ ہونی چاہیے. ہمارا ڈائریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ انٹلیکچولی لوگوں کو دیکھ لے کہ یار اس کے مسائل ہیں, کچھ گڑبڑ ہے, اس کے فیشیل ایکسپریشن ٹھیک نہیں ہے, یہ پاپ کر رہا ہے, اس کے یہ مسل جو ٹیمپرری ہر وقت ایکٹیو ہے, کوئی گڑبڑ ہے, ڈس اورینٹڈ ہے. ہم کہتے ہیں میرا کام کیا اس نے, جو کرنا ہے کرے. تو ایز اے مینٹور, ایز اے ٹیچر, ایز اے جو بھی آپ کا ڈائریکٹر, آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے کہ آپ کے اسٹاف کے اندر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ بہت زیادہ کھا رہا ہے, بہت زیادہ سو رہا ہے, بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہے, آپ کی بات 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کو کہنی پڑ رہی ہے, اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ, وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اور یہ بھی ایک سوسائٹی کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھا لکھا بنایا ہے, آپ اپنی آئیز کو اس ونڈو سے کھولے تو صحیح, آپ پک کریں. ہو سکتا ہے چھوٹا سا مسئلہ ہو, جسٹ ڈسکس کریں گے, وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. جو FDI کی جو کی پوائنٹ ہے, بہت بڑا فارم ہے, جو کی پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ انہوں نے نامنیٹ کیا, دیٹ از ڈٹرمنیشن. ڈٹرمائن کریں آپ. سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو مسئلے کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کا مینٹل اسٹیٹس کوئی گڑبڑ ہے, تو آپ نے خود ایویلویٹ کریں, نہیں ہوتا کسی اور سے کروا لیں.
پھر آپ اس کے اوپر جو اسٹیپ لینا ہے, دا اسٹیپ از ٹو ٹیکل اسٹریس بائی یوزنگ پرو ایکٹیو اور پریونٹیو اسٹریٹجیز. پرو ایکٹیو اگر ہوں گے تو آپ کرونک اسٹیج میں نہیں جائیں گے, اور پریونشن کے لیے آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے, مینٹل ہیلتھ کو اچھا کرنا ہے, اینڈ یو ول بی اوکے. اچھا, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے. ڈیفینیٹلی ملتا ہے, کسی اور کو ایکسرسائز میں ملتا ہے, کسی کو کھانے میں خوشی میں ملتا ہے, کسی کو دوستوں میں ملنے میں ملتا ہے. یہ اگر آپ لنک ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی یہ لنک میں نے اسی لیے نکالا ہے. اف یو وانٹ ٹو سی تو آپ اس کو فل کریں, وہ پورا فارم ہے اور اپنی ایویلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس میں سے میں نے کی نکالی ہے جو میں اس پہ لانا چاہ رہا تھا. تو سارے لوگ اب تھوڑے بہت جاگ گئے, تو آئی وانٹ ٹو سی کہ اس چیک لسٹ کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کیا فٹ ان ہے. ہر کسی کا اپنا مزاج ہے, اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. مجھے ہو سکتا ہے نیوز دیکھنے میں خوشی ہوتی ہو, میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. کسی کو ایکسرسائز کرنے میں خوشی ہوتی ہے, کسی کو کتابیں پڑھنے میں ہوتی ہیں, کسی کو جرنل پڑھنے میں ہوتی ہے, کسی کو باتیں کرنے میں ہوتی ہے, کسی کو وائٹ نوائز کے اندر ہوتا ہے. وائٹ نوائز میں نے نکالا, سرچ کی. دیٹ از اے نوائز جو آپ کو سودننگ انوائرمنٹ, ڈفرینٹ ساؤنڈس ہیں جو ایک فیس کے اوپر تھیٹا فیس کے اندر لاتی ہیں اپنے مائنڈس کے اندر. اور جیسے میوزک ہوتا ہے, کسی کو میوزک سلو سیڈ میوزک بہت آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے, اسی طریقے سے یہ ایکٹیو میوزک ہے جو ڈفرینٹ کمبینیشن سے بنتا ہے. جیسے پنکھے کی ایک ساؤنڈ ہے, زو آواز آ رہی ہے. اگر آپ کو گھر پہ ہونا چل رہی ہو, کسی کا کمرے میں اگر ایسی آوازیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہے آج. کسی کو سے نیند آتی ہے. تو لائک وائز ایسے بہت ساری ساؤنڈز ہیں, بہت ساری تھیوریز اس کے اوپر کام کرتی ہیں مائنڈ سائنسز کے اندر, جو ڈفرینٹ ویو ساؤنڈز ہیں وہ لے کے جاتی ہیں اور مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہیں. اور وہی ساؤنڈ اگر تیز کر دیا جائے تو آپ بہت سے لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیٹ از فریکوینسی جو مائنڈ سائنسز کے اندر کام کرتی ہے. تو بہت ساری فریکوینسیز, جیسے بینک کے اندر بہت کامن رواج پہلے ہوا تھا, سنہری میں جاؤ, بہت پولائٹ سا ساؤنڈ چل رہا ہوتا تھا, سودننگ ساؤنڈ. تو سودننگ ساؤنڈ ڈیولپ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ خاموشی سے بیٹھیں, اور وہ کام کرتے ہیں. وہ مائنڈ سائنسز کے اندر آپ سکون سے بیٹھے رہیں گے. تھوڑا تیز ساؤنڈ کریں گے تو آپ بار بار الٹے سیدھے ہونا شروع کر دیں گے. تو گڈ نائٹ سلیپ. کوئی کمبل میں اڑ کے جب غم ہوتا ہے تو کمبل اوڑھتا ہے, سو جاتا ہے, آپ کی چوائس ہے. جو آپ سوچیں مجھے کیا اچھا لگتا ہے, مجھے کیا سکون دیتا ہے, وہ آپ نکالیں اور اس کو انجوائے کریں اور اس سکون کے اندر چلے جائیں آپ. اچھا, پیئر سپورٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ میں امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں کوئی لوگ نکالیں جو آپ کی بات سنتے ہوں. سب سے بہترین ماں باپ ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں, بھائی بہن ہو سکتے ہیں, آپ کا دوست ہو سکتا ہے. لیکن آج کل دوست بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی آپ کو اس طریقے سے کوالٹی آف سپورٹ دیں, لیکن آپ اس کو اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز اپنے آپ کو باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. تو مجھے اشفاق احمد کی سینگ یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس بہت سارے مسائل جب ہوتے ہیں نا, تو میں ٹرائی کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ان کا مسئلوں کا حل کیسے نکالوں. تو لکھ لیتا ہوں, لکھ کے سوچتا ہوں یار یہ میں اس سے ہو جائے گا, یہ مسئلہ ایسے ہوگا, یہ صحیح ہو جائے گا, یہ مسئلہ ایسے ہوگا, یہ صحیح ہو جائے گا. لیکن جو لسٹ بچ جاتی ہے وہ کیونکہ میرے اختیار میں نہیں, میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا, تو میں وہ پورٹلی بند کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اس میں جتنا سوچوں, جتنا کچھ کر لوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں تیرے حوالے کرتا ہوں, میری مدد فرما اور میرے لیے آسانی فرما. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دیتے ہیں کیونکہ میں نے وہ ذمہ اس کے لگا دیا. پھر میں سوچتا نہیں ہوں یار میں سر سے بات کروں تو شاید پاس ہو جاؤں, میں یار اس سے بات کروں تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. پھر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ وہ دلوں میں محبت, دلوں میں اطمینان اور دلوں میں وہ بات ڈال دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے جو ہے پکار کرتا ہے کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں, تو آواز نیچے تک آتی ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ آواز دلوں میں چلی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں ملنے سے, بہت سارے لوگ نہیں لگتے. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اچھا ہے, تمہارے لیے صحیح ہے, اس سے ملو. ورنہ نہیں اچھا لگتا, کہتے یار مجھے دور رکھو, مجھے نہیں ملنا. تو ایسے ہی ان دا لاسٹ آپ جو اچیونگ بیلنس کرنا ہے کیسے, شفٹ فوکس, ہارڈ ورک کرنا ہے لیکن اسمارٹر. آپ گدھے کی طرح لگے رہیں گے, کولوں کی بیل کی طرح, آؤٹ کم وہی آئے گا, آپ کو کچھ پتہ نہیں. تو آپ اسمارٹر ورک کریں, یو ول انجوائے. باؤنڈریز سیٹ کریں.
آپ کی باؤنڈری ہے, میں نے 10 بجے تک کام کرنا ہے بس. سنڈے کو پہلے میں بہت کرتا تھا, رشتہ داروں کی کال آ گئی, بیٹا آج میری چھٹی ہے تم آ جاؤ, کلینک کھولو میرا کام کرو. پہلے کر دیتے تھے, آپ کہتے تھے بھائی ورکنگ ڈیز میں آ جائیں, نہیں بیٹا مجھے ٹائم نہیں ملتا. اب ٹائم ملتا ہے, اب آ جاتے ہیں. جب آپ نے نو کہا نا کہ نہیں میں بزی ہوں, وہ آ جاتے ہیں. تو یہ کامن پرابلم ہے. مینٹین ہیلدی ریلیشن شپ, سب کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. اسسٹنٹ کے ساتھ, ریسیپشنسٹ کے ساتھ آپ اس سے بات تو کریں. ہم آتے ایروگینٹ, ڈاکٹر صاحب آئے, بات ہی نہیں کرے کسی سے. بھائی سارے آپ ہی جیسے لوگ ہیں, تھوڑی سی ان سے بات کر لیں, وہ خوش ہو جائیں گے اور ماحول اسموتھ ہو جاتا ہے. جب آپ بات نہیں کرتے, ایروگینٹ رہتے ہیں, تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. اسپیس رکھنے کا مطلب ایروگینسی نہیں ہے. آپ اس سے ایسا نہیں کہ بات نہیں کر سکتے, آپ اس سے بات کریں, تمیز سے کریں. سیلف کیئر آپ کی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے آپ کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بھی اپنا خیال ہے کہ نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. اپنے آپ کو, اپنی قدر کریں گے تو لوگ آپ کی قدر کریں گے. اگر آپ دوسروں کی قدر نہیں کریں گے اور اپنی بھی نہیں کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی نہیں کریں گے. اسکیجول مینٹل ریگولر چیک اپس, آئیڈیلی اگر آپ ہیں, اس کو آپ کو سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے اپنے سرکل کے اندر دکھائیں, کسی اور سٹی میں جا کے دکھاتے ہیں اگر آپ کو شرم آتی ہے. آپ نہ بتائیں میں ڈاکٹر ہوں. تو اگر آپ کو اتنا ہی شائع ہیں تو آپ آن لائن کسی سے ٹیلی ڈینٹسٹری کے اوپر, ٹیلی مینٹل ہیلتھ سے آپ ڈسکس کر لیں, انانیمسلی آپ بات کر لیں. اگر پرابلم ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی ابھی کرنا ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ, کیونکہ جب یہ بیٹھ جاتی ہے تو یہ نکلتی نہیں ہے جلدی, مشکل ہو جاتی ہے. اور بعد میں اس میں پھر فیملی ایشوز, پرسنل ایشوز, وہ سارے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. آلدو ہمیں پتہ نہیں ہوتے, انڈائریکٹ بہت سارا کچھ پتہ ہوتا ہے, اس کا یار یہ مسئلہ ہے, اس کا وہ مسئلہ ہے. اس لیے کیونکہ سارا لوڈ آہستہ آہستہ 5-6 سال کے بعد پھر آپ برداشت نہیں کر پاتے, پھر آپ پھٹ پڑتے ہیں, گھر پہ پھٹ پڑتے ہیں یا باہر پھٹ پڑتے ہیں. جیسے سر اس پہ آئیز بند کرنی تھی, لیکن اس پہ بھی ساؤنڈ اس پہ آ سکتا ہے. دیکھیں ساؤنڈ بڑھا دیں. یہ سارے جو گرین ہے یہ پرابلم ہے, آپ کے سراؤنڈنگ جو گھوم رہے ہیں. So no matter what's going on in your life right now, no matter how many thoughts are racing around your mind, no matter how the body's feeling, just take a moment to sit down and take a big, deep breath, breathing in through your nose and out through your mouth. As you breathe in, a sense of taking in fresh air and lungs expanding. As you breathe out, Oh, sorry. سوری, بیک ہو گیا واپس, شاید سلا رہا تھا سر. چلیں, وہ بیسیکلی ایکسرسائز وہی ہے کہ جو آپ کی پرابلم ہے, وہ جو گرین کلر کے جسٹ لائک بیکٹیریا تھے, وہ آہستہ آہستہ اسموتھ ہو رہے ہیں. اور جیسے آپ آکسیجن انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آکسیجن لیول آپ کا بڑھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع کر دیتی ہیں. وہ سرکل ہے, اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کے ایکسرسائز کریں تو وہ پرابلم کم ہو جاتی ہیں. دیٹ از چیک لسٹ. اگر آپ دیکھیں اس کی پکچر لے لیں تو اچھی بات ہے. جو مین کی پوائنٹ ہے سر, دیٹ از مائنڈفل بریدنگ. 2 منٹ کے لیے روز کریں, کوشش کریں, یا ہر 4-5 گھنٹے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو 4-5 گھنٹے میں کریں. اینڈ یو ول فیل کہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. اسٹریس ریلیز ہوگا. اپنے آپ کو شولڈر کو کلینکس کے اوپر, کیونکہ ہماری ایکسرسائز یا اسٹریچنگ ایکسرسائز ہم نہیں رکھتے, تو بس اپنے آپ کو رول کریں اور اپنے شولڈر ایکسرسائزز کریں, تو یو ول فیل کہ آپ کو اچھا فیل ہوگا, آپ کے مسل اسموتھ ہو گئے اینڈ یو ول بی اوکے. گریٹیٹیوڈ ریفلیکشن, جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو جو ہے گریٹیٹیوڈ کے اندر ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ فیل کریں گے کہ آپ کو کتنی خوشی دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر وقت. بس یہ آخری 2 سلائڈس ہیں اینڈ آئی ایم گوئنگ ناؤ. If Allah brings some harm for you, there is none is to remove it except He, and if He intend to bring some, اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے اچھا کرنا چاہے یا برا کرنا چاہے, آپ روک نہیں سکتے.
حدیث مبارکہ there is no disease that Allah has created except that he also has created his. ہو سکتا ہے ہم نے ایکسپلور نہ کیا وہ ڈیزیز کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کی شفا رکھی ہے. And that's the conclusion: patient care, professional certification, overall quality of life. جو لاسٹ کی پوائنٹ ہے دیٹ از شکر گزاری. بس میں آدھے منٹ میں ختم کر رہا ہوں. شکر گزاری ایک ایسی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں, اور آپ شکر گزار رہتے ہیں تو آپ نیچے والے کو دیکھتے ہیں, اوپر والوں کو نہیں دیکھتے, اینڈ وہ آپ کو ایک ہیپینس دیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس کی نوازشات آپ کو بہت زیادہ دینا شکر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کو آسانی فرمائے.